اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج رمضان المبارک کی 25ویں شب ہے، یعنی کہ 25 رمضان المبارک کی رات ہے، اور یہ تاک رات ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں امت محمدیہ کو ایک ایسی رات عنایت فرمائی جس کی عبادت کا اجر 1000 مہینوں سے زیادہ رکھ دیا۔ اور اس رات کے متعلق قرآن پاک میں ایک مکمل سورت القدر کے نام سے موجود ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں لیلۃ القدر عطا کی، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، لیلۃ القدر کی رات ایسی مبارک رات ہے جس میں بندہ خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، تو اسے 83 سال اور 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ثواب اللہ رب العزت چاہے تو جتنا مرضی بڑھا دے، اور پھر اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو جس طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی 2 تاک راتوں کا میں نے آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کیا، یعنی کہ 21 رمضان المبارک کی تاک رات کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور پھر 23 رمضان المبارک کی رات کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان وظائف کو ضرور پڑھا ہوگا۔ تو آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، 25 رمضان المبارک کی شب ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ 25 رمضان المبارک کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائیوں نے، بہت سی بہنوں نے لیلۃ القدر کی رات 27 رمضان المبارک کی رات کو بنا لیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان المبارک کی آخری تاک راتوں میں، یعنی کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو دوستو، ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 21 رمضان کی رات ہو، 23 رمضان کی رات ہو، یا پھر آج 25 رمضان کی رات ہو، تو آپ نے اس رات کو ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس رات خوب اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ آپ نے ان وظائف کو بھی پڑھنا ہے جو وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 25 رمضان المبارک کی رات نماز مغرب کے بعد سے لے کر اذان فجر سے پہلے اس دوران آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس رات جو آپ عبادت کرتے ہیں اس عبادت کو تو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، وظائف پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، توبہ استغفار کریں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رات توبہ ضرور کیا کریں، اللہ رب العزت کو توبہ بڑی پسند ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔
اب یہ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں، یعنی کہ 2 نوافل کی نیت کی، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، 2 نوافل پڑھے، سلام پھیری، پھر اسی طریقے سے آپ نے دوسرے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ اب نیت کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو سورۃ قدر زبانی یاد نہیں، لیکن اس کی جگہ آپ سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، سورۃ ناس پڑھ سکتے ہیں، سورۃ کوثر پڑھ سکتے ہیں، یا پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے اس سورت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت 3 مرتبہ پڑھ لے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد جو نیت کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت چاہے آپ زبان سے کر لیں یا دل میں کر لیں، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے پھر پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی بھی سورت 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی بھی سورت 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سلام پھیر لینی ہے۔ اس طرح آپ کے 4 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ عمل کر لے اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کا ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب سورۃ کوثر کی فضیلت بھی میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ اس سورت میں حوضہ کوثر کا ذکر کیا گیا، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو اس حوض سے سیراب کریں گے، اور جو بندہ ایک مرتبہ اس حوض سے پانی پی لے گا اسے دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ نے پوری رات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے سورۃ الکوثر کی پڑھنی ہے۔ اس کے اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ سورۃ الکوثر کی تلاوت شروع کر لیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ الکوثر کو پڑھتے رہیں، تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں، تسبیح کے ہر دانے پر سورۃ الکوثر کو پڑھیں۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں جو اپنے خاص صیام میں ہیں وہ نوافل نہ پڑھیں، نوافل کے علاوہ وہ سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ جب آپ اس وظیفے کو مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اگر رزق کے مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا تو اللہ تعالیٰ سارا سال آپ کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے اس عمل کو کیا تو اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے گا۔ اگر آپ نے کسی حاجت کے لیے اس عمل کو کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس حاجت میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، اور نہ ہی اس رات کو آپ نے غفلت میں گزارنا ہے۔ ان وظائف کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی خوب عبادت کرنی ہے، قرآن پاک کی بھی تلاوت آپ نے ضرور کرنی ہے، نوافل بھی آپ نے ضرور پڑھنے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، بگڑے ہوئے کام بھی بن جائیں گے، اور حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔